السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سو گائز، آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے اپنے ناول یار ستمگر کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج میں نے اپنا جو فونٹ سائز تھا وہ مزید چھوٹا کر دیا ہے، کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا فونٹ سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرا کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اتنا ٹھیک ہے یا اس سے بھی زیادہ چھوٹا کرو۔ تو فی الحال ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے یار ستمگر قسط نمبر 56۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ یار ستمگر قسط نمبر 56، تحریر عریج شاہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لے کر باہر آ گیا تھا۔ بیوٹیشن نے ابھی اسے تیار کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہلکی پھلکی تیاری کر چکی تھی۔ لو جی، یہ بھی باہر نکل آئے۔ شکر ہے کچھ ہوش تو آیا کہ گھر میں فنکشن ہے۔ امامہ تائی کا ترکتا برکتا طنز کا تیر سب سے پہلے ان کی طرف آیا تھا۔ اب آپ کے گھر میں فنکشن ہے تو کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چھوڑ دیں؟ دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کو انجوائے کریں۔ ازبک نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنے پاس کھڑی ماڈرن سی عورت کو دیکھتی منہ بنا گئی تھی، جبکہ ازبک اس کا ہاتھ تھامے اسے الوینا کے کمرے میں سیدھا لے کر آیا تھا۔ اوہ شکر ہے خدا کا، میم آپ آ گئی۔ میرا کام صرف آپ کو تیار کرنا تھا۔ میں کب سے سب سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو بلا کر لائیں۔ بیوٹیشن اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ آئرا کے ساتھ میچنگ فراک پہنے الوینا بیڈ پر آرام سے بیٹھی تھی۔ صرف اس کے کپڑوں کا کلر آئرا کے کپڑوں سے الگ تھا۔ آئرا کی فراک کا کلر نیلا تھا، جبکہ وہ پرپل کلر کی فراک میں تھی۔ بے شک وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں رائک کا فون تھا، جو رائک صرف گھر میں استعمال کرتا تھا۔ ازبک نے اس کے ہاتھ میں فون دیکھا تھا۔ شاید رائک نے اسے استعمال کرنے کے لیے دے رکھا تھا، یا شاید کسی نے اسے نیا فون دلوایا تھا۔ آپ تیار کر لیجئے اسے اور جلدی کیجئے گا، ٹائم نہیں ہے، باہر فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ وہ اسے کہتے ہوئے الوینا کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھتا مسکرایا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں لالا؟ میں نے بہت ساری فوٹوز بنائی ہیں، آپ کو سینڈ کرتی ہوں، بس آپ کا نمبر یہاں پر ہو۔ اس نے رائک کے فون سے ازبک کا نمبر ڈھونڈنا چاہا تو چھوٹے لالا لکھے دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ ازبک کو کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ آئی فون رائک کا ہی ہے۔ کیا ہوا چھوٹی، میرے بچے کا چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ پلیز ان سے کہہ دیجئے کہ یہ
آپ کو لالا نہ کہا کریں، آپ صرف میرے لالا ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو ازبک کیکا لگا کر ہنسا تھا۔ ایک یہی تو چیز تھی جو اس کی بہن کو پسند نہیں تھی۔ ہنسے مت لالا، مجھے اچھا نہیں لگتا، سچی میں۔ وہ بڑے ہیں نا آپ سے پورے 2 مہینے، تو وہ آپ کو آپ کے نام سے بلایا کریں۔ آپ صرف میرے لالا ہیں۔ وہ اس کے بازو کے ساتھ اپنا سر ٹکاتی لاڈ سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کا ماتھا چومتا اٹھنے لگا تھا جبکہ فارحہ بیگم دروازے پر آئی تھی۔ ایلوینا بیٹا، وہ باہر تمہارے گھر والے آئے ہیں، میرا مطلب ہے تمہاری خالہ خالو آئے ہیں۔ وہ اسے بتانے لگی تو وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ رائق نے ان لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، وہ تمہاری خوشی چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں آنے سے تمہیں خوشی ہوگی۔ باہر آ جاؤ، آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ اس نے حیرت سے ازبک کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ یقیناً رائق نے اس سے مشورہ لے کر ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں اپنی بہن کی خوشی چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں ان لوگوں نے تمہیں بہت پیار سے پالا ہے۔ جاؤ جلدی سے ان لوگوں سے مل لو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایلوینا فوراً بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے پیروں میں جوتے پہنے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ نیچے بابا اور امی آئے ہوئے ہیں۔ وہ جلدی سے فارحہ بیگم کے ساتھ وہاں سے نکلی تھی جبکہ ازبک صرف مسکرا دیا تھا۔ سر آپ برا نہ مانیں تو باہر چلے جائیں، میں پرسکون ہو کر اپنا کام کر لوں گی۔ بیوٹیشن نے اسے دیکھتے ہوئے اسے کہا تھا، جبکہ ازبک کا سارا دھیان آئرہ پر تھا اور بیوٹیشن کے ساتھ آئی 2 لڑکیوں کا سارا دھیان ازبک پر تھا۔ وہ کیا مانگ رہی تھی اپنی ہیلپر سے اور وہ ہیلپرز اسے کیا پکڑا رہی تھی؟ شاید اتنا ہینڈسم بندہ اس سے پہلے ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا۔ میں کیوں باہر جاؤں؟ میں اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا، اور یہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہلکا ہلکا کریں۔ اسے ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ میری ہانا ان سب کے بنا بھی بہت پیاری ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ ہاں، وہ بے تحاشا حسین تھی، اسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو صرف فارمیلٹیز تھی جو اس رسم کے لیے کرنی تھی۔ آپ پلیز دوپٹہ نہ اتاریں، ایسے ہی کر دیں۔ اس کی ہیلپر نے آئرہ کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکالنا چاہا
تو آئرہ فوراً بولی تھی، میم مگر دوپٹہ نہیں نکالیں گے تو گردن سے میک اپ کیسے کریں گے؟ ازبک کی طرف سے ناکام ہوتے ہوئے اس نے آئرہ کا دوپٹہ ہٹانا چاہا تھا، لیکن پھر آئرہ کی گھبراہٹ کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ اس کی گردن پر سرخ دھبے بنے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میک اپ سے سب کور ہو جائے گا۔ اس کی گردن پر سرخ نشان دیکھتے ہوئے پارلر والی نے اسے سمجھانا چاہا تھا، آپ کو کچھ بھی کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا وہ کہہ رہی ہے اتنا ہی کریں۔ پیچھے سے ازبک کی آواز آئی تھی، جبکہ آئرہ شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی تھی، جبکہ پارلر والی جلدی جلدی اپنا کام کرنے لگی۔ اس کے ورکرز کو بھی ازبک کی طرف سے کوئی خاص رسپانس نہ ملنے پر وہ بھی اپنے کام پر دھیان دینے لگی تھی۔ ازبک کا سارا دھیان آئرہ کی طرف تھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا پارلر والی کتنی باتیں کرے گی، اور ازبک کا یہاں بیٹھنے کے پیچھے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ پارلر والی کی ہر بات کا جواب خود دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کے سامنے پارلر والی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اتنا مت لگاؤ، جتنا لگا دیا بہت ہے۔ میری بیوی کو آٹے کی دکان بنانا ہے کیا؟ وہ پاؤڈر اٹھا کر اس کے چہرے پر لگانے لگی تھی، جب ازبک نے اسے ٹوک دیا۔ آئرہ سرد سانس لیتے ہوئے اسے منع کر گئی، سر میں انہیں صرف وہی سب چیزیں لگا رہی ہوں جو میں نے دوسری برائڈ کو لگائی ہیں۔ ضرورت نہیں ہے، جتنا لگا دیا اتنا بہت ہے، ہلکا ہلکا کام رکھو۔ ازبک نے دوبارہ سے منع کیا، سر دونوں میں فرق واضح نظر آئے گا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ریئل برائڈ وہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ازبک کچھ کہتا آئرہ بول پڑی، اوہ اچھا، ایم سوری، مجھے لگا آپ بھی برائڈ ہیں، اسی لیے میں آپ کی لک ان کی طرح کر رہی تھی۔ نہیں، میری صرف رسمیں ہوں گی، اصل برائڈ وہی ہے۔ میری شادی 6 مہینے پہلے ہو چکی ہے، لیکن کچھ پرابلمز کی وجہ سے رسمیں نہیں ہوئی تھیں جو اب ہوں گی۔ آئرہ نے جیسے اس کی کنفیوژن دور کی تھی، رسمیں ہوں گی تو پھر آپ بھی برائڈ ہوئی نا، دونوں برائڈ میں فرق نہیں لگنا چاہیے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، میرے ہسبینڈ کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اس نے کم آواز میں کہا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے وہ اس کا لائٹ سا میک اپ کرتی پارلر والی تھوڑی ہی دیر میں فارغ ہوتی ازبک کو دیکھنے لگی۔ لپسٹک زیادہ ڈارک نہیں لگا دی؟ اس کے لپس کا نیچرل کلر زیادہ پیارا ہے، لائٹ کر دو۔ ہاں بس کر دیں، وہ اپنا کام کر چکی ہیں، اس نے ازبک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چپ کرو، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، آپ اس کی لپسٹک ذرا ہلکی کریں۔
بلکہ صاف ہی کر دیں۔ میری بیوی کو یہ آرٹیفیشل چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے پرسکون انداز میں کہا تھا، جبکہ آئرا اس کے ساتھ یہاں آ کر پچھتائی تھی۔ نہیں، اب تھوڑی سی ہلکی کر دیں پلیز، اس نے پارلر والی کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ پارلر والی نے اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے لپسٹک لائٹ کی تھی۔ آئرا نے دل ہی دل میں خود کو کوسا تھا اور آئندہ خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ازبک کے ساتھ کبھی کسی پارلر والی کے سامنے نہیں بیٹھے گی۔ میں نے مس ایلوینا کا دوپٹہ پیچھے کی طرف سیٹ کیا تھا، لیکن آپ کا آگے کی طرف کر دوں گی، اس نے کہتے ہوئے اسے کھڑا کیا تھا، جبکہ اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے پارلر والی تو نہیں لیکن اس کے کام والی ورکر ایک دوسرے کو دیکھتی سیمانی انداز میں مسکرائی تھی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ ازبک کے کہنے کی دیر تھی کہ ان دونوں کی ہنسی بند ہوئی تھی، جبکہ پارلر والی نے سختی سے ان دونوں کو گھورا تھا۔ اچھا خاصا بڑا کنٹریکٹ تھا، ایک ہفتے تک وہ یہاں کا کنٹریکٹ کر چکی تھی اور ایسے میں اپنی کسی ورکر کی وجہ سے وہ اپنے کام میں گڑبڑ نہیں چاہتی تھی، تبھی سخت نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے خاموش کروایا تھا۔ جبکہ آئرا کا دوپٹہ سیٹ کیا تو وہ سچ میں لائٹ سے میک اپ میں آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ ازبک نے پوچھا تو پارلر والی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلو ہانا، باہر چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آج باہر موجود ہر شخص کو اللہ پاک ازبک درانی کے شر سے بچائے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں کمرے سے نکلتی نیچے آئی تو سامنے صوفے پر وہ دونوں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ازبک رائق ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ بھی خاموش تھا، شاید باتوں کا سلسلہ کہیں سے جڑ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی، اسے دیکھتے ہی امی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ ان کے سینے سے آ لگی۔ خان صاحب اسے دیکھ کر جی اٹھے تھے۔ امی، بابا جانی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنے بابا جانی کے سینے سے لگتی رونے لگی تھی۔ ارے ارے لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ سارا میک اپ خراب کر دو گی۔ ایسے نہیں روتے میری جان، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ ہمیں تو تمہیں اس روپ میں دیکھنے کی خواہش برسوں سے اپنے سینے میں دبائے ہوئے تھے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ امی اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گئی، جبکہ رائق سامنے بیٹھا ایلوینا کا یہ حسین روپ دیکھ رہا تھا۔ آج کہنے کو صرف شادی کی ڈیٹ فکس کرنی تھی، جس میں کچھ خاص مہمانوں کو ہی
بلایا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی ساری رسمیں دھوم دھام سے ہی کی جانی تھی۔ ایسے میں پرسوں ہی اس نے ازبک سے اس چیز کے بارے میں بات کی تھی۔ وہ چاہتا تھا، اور کوئی نہ سہی، جن لوگوں نے الوینا کو پالا ہے، اسے تربیت دی ہے، اس کی شادی میں شرکت کرے، جس پر ازبک نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان لوگوں نے الوینا کی تربیت بہت اعلیٰ کی تھی اور اسے اپنے ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ان لوگوں نے اسے بہت محبت دی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ اس کے ماں کے رشتے سے ان پر حق رکھتے تھے۔ الوینا، بیٹھ جاؤ، اس طرح کب تک انہیں رلاتی رہو گی؟ رائک نے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کے ساتھ ہی صوفے پر جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ قاسم بابا ان کے سامنے نہیں آئے تھے، جبکہ المیر دورانی اور یلمیر دورانی کے ساتھ ساتھ امامہ بیگم نے بھی ان لوگوں کو منہ نہیں لگایا تھا۔ فارحہ نے صرف سلام کی حد تک بات کی تھی اور پھر الوینا کو بلانے چلی گئی تھی، جبکہ رائک ان کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو سب رسموں کے لیے بلایا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا یہ لوگ یہیں آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ یہاں ان کی حویلی میں رک جائیں، لیکن اس چیز کے لیے وہ راضی نہ ہوئے۔ وہ لوگ اپنے آبائی گھر میں رہنے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ برلاس خان کے ری ایکشن پر وہ تھوڑے پریشان بھی تھے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ یہاں الوینا کی شادی کے لیے آئے ہیں تو نہ جانے اس نے کس طرح کا ری ایکٹ کرنا تھا۔ اس طرح سے اچانک ارادہ بنا لیا، کچھ بتانا تو چاہیے تھا۔ اب ٹکٹ لے کر میرے سامنے کھڑا ہے تو وہ 5 ٹکٹس لے کر آیا تھا۔ وہ اسلام آباد جا رہے تھے۔ اس نے آ کر ازبک کے سامنے ٹکٹس رکھے تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ شادی پر، رائک کی شادی پر وہ سب لوگ جا رہے ہیں۔ 2 دن سے کالج میں سمر ویکیشن شروع ہو چکی تھی، اور ایسے میں ان کا کالج سے تو کام ختم ہوا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ ان کے دوسرے کاموں میں بھی رکاوٹ آ چکی تھی۔ تو ایسے میں زارق نے اچانک شادی پر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انویٹیشن سب کے لیے تھا، تو اس نے سب کے لیے ٹکٹس بک کروائے تھے، اور اس کا ارادہ پری کو ساتھ لے کر جانا تھا۔ مشکل تو تھا اپنے گھر والوں کے سامنے پری کو متعارف کروانا۔ اس کی ماں اس کی شادی جلد سے جلد کروانا چاہتی تھی، اور ایسے میں اپنے گھر والوں کو یہ بتانا
کہ وہ شادی کر چکا ہے اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے ماں باپ تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اسے سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ کم آن یار، اب بتا تو رہا ہوں نا، کون سا تو چنے بیچنے کے لیے ریڑھی لگاتا ہے جو تیری دہاڑی مس ہو جائے گی۔ چل جا کر اپنا سامان پیک کر، میں پری کو باہر لے کر جا رہا ہوں۔ شادی کے لیے شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ تبریز ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ تیرے اور شجر کے لیے میں خود شاپنگ کر کے آ جاؤں گا۔ سائز کا پرابلم تو صرف تبریز کے کپڑوں کا ہی ہوتا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں ہر چیز کی پلاننگ کر کے بیٹھا تھا۔ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا موڈ کہیں بھی جانے کا نہیں ہے، میں یہیں رہوں گا۔ وہ 2 ہفتے پہلے اسلام آباد جانے والا تھا، لیکن اچانک ہی اس کا پلان کینسل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا موڈ ہی نہیں بنا تھا کہیں بھی جانے کا، اور ویسے بھی زمش یہاں تھی اور اس کا ارادہ بھی یہیں رہنے کا تھا۔ آج صبح زمش نے اس سے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ شاپنگ پر جا رہی ہے۔ اس کا ارادہ اس سے ایک اتفاقاً پلانڈ ملاقات کرنے کا تھا، اور پھر دوسری طرف رائق کی شادی کا سن کر تو اس کا موڈ ویسے بھی خراب ہونے لگا تھا۔ وہ انسان ہی اسے زہر لگتا تھا۔ اس کی شادی پر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یار ایسے تو مت کرنا، ہم سب جائیں گے، رائق نے اسپیشلی تجھے بلایا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن رائق کے لیے وہ کسی بھی طرح کا ری ایکشن دے دے تو اس کی توہین نہ ہو جائے، اس کی طرف سے صاف انکار تھا، جبکہ وہ منہ بنا گیا تھا۔ اسے منانا آسان بھی تو نہیں تھا۔ گھر پر کسی نہ کسی کا رکنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے باس اچانک ہی کوئی کام دے دیں تو اپنے کزن کی شادی پر مصروف ہوگا، تو مجھے ہی دیکھنا پڑے گا نا۔ تو جا کر انجوائے کر شادی، پری کو بھی ساتھ لے جا، وہ بھی انجوائے کر لے گی۔ تبریز بھی پہلی دفعہ اسلام آباد سے ہو کر آ جائے گا، اور شجر کا بھی مائنڈ فریش کرنے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ وہ اس کے پلان میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ زارق ناراضگی سے بنا کوئی بھی جواب دیے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ کیا مطلب، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں گے؟ زارق، سب لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کے گھر والے تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں وہاں آپ کے گھر میں ایک نوکر کی بیٹی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، اب جب انہیں پتہ چلے گا تم وہاں پر نوکر کی بیٹی کی حیثیت سے میرے کہنے پر رہ رہی تھی، جیسا میں کہہ رہا تھا تم ویسا کر رہی تھی، اور اب آگے
میری مرضی ہے میں تمہیں کس طرح سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب ساری زندگی تو میں تمہیں سب سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا نا، کبھی نہ کبھی تو تمہیں اپنے گھر والوں سے ملوانا ہی ہے نا۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں تھوڑی بہت اپنی کہ تم تھوڑی بہت اپنی ساس کی خدمت ہی کر لو، اور میں مزید اس رشتے میں تاخیر نہیں چاہتا۔ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن چھپ چھپا کر نہیں۔ میں تمہیں پوری دنیا کے سامنے اپنی بیوی قبول کرنے کے بعد اپنے اور تمہارے رشتے کو مکمل کروں گا۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی جسارت کرتے ہوئے بولا۔ وہ شرما کر چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس کی بے ساختہ حرکتیں کسی دن اس کی جان لے سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر دیتا تھا، لیکن وہاں پر میرے تایا ابو اور باقی لوگ، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں کہاں ہوں تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ وہ یہ کیسے بھول گئی تھی کہ اس کے اپنے ہی خون کے رشتے اس کی جان لینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں لگتا ہے کہ تم پر آنچ بھی آ سکتی ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے سوال کرنے لگا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اس شخص کے ہوتے ہوئے اسے کوئی آنچ نہیں آ سکتی تھی۔ اس شخص کے ہوتے ہوئے سرد ہوا کا جھونکا بھی اسے چھو کر نہیں گزر سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے سینے پہ سر رکھتی خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی، جبکہ اس کا ماتھا چومتا وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گیا تھا، جب اچانک تبریز تیار شیار ہو کر کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس سے دور ہٹی تھی۔ لالا، میں تیار ہوں، چلیں شاپنگ پر چلتے ہیں۔ میں مہندی کے لیے کرتا پاجامہ لوں گا، شادی کے لیے سوٹ لوں گا واسکٹ کے ساتھ، اور ولیمے کے لیے 3 پیس سوٹ لوں گا۔ وہ پوری پلاننگ تیار کیے بیٹھا تھا، جبکہ وہ مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگاتا پری کو چادر لے کر باہر آنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ چاروں شاپنگ کر رہی تھی۔ اس نے ابھی 2-3 ڈریسز ہی لیے تھے کہ زمدہ نے بھوک کا شور مچا دیا۔ خیر، بھوک کی تو وہ خود بھی بہت کچی تھی، اور بھوک تو اسے بھی لگ رہی تھی۔ سو زارا اور سائمہ کو شاپنگ کے لیے چھوڑتے ہوئے وہ نیچے کیفے کی طرف آنے لگی تھی، جب سامنے کیفے کی ٹیبل پر وہ تنہا بیٹھا نظر آیا تھا۔ ہائے اللہ! ارزق سر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زمدہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا دھیان بھی اس کی طرف گیا تھا۔ ہاں، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال تو اس کا بھی تھا، جبکہ زمدہ اس کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی ارزق کے پاس لے گئی تھی۔
ہائے سر، ہم اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اسے بھی زبردستی بٹھا چکی تھی۔ میں کافی پی رہا ہوں، لیکن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے سمتا کو اگنور کرتے ہوئے سمجھ سے پوچھا۔ شاپنگ کرنے آئے ہیں، آپ کو بتایا تھا نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ خود سے بہت کم فون کرتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ فون کیا تو اب ارزق خود ہی اسے صبح گڈ مارننگ کا میسج کر دیتا تھا، جس پر وہ اسے جواب دینے کے بعد کبھی کبھی کال بھی کر لیتی تھی۔ اور آج صبح تو بابا سے بات کرنے کے بعد اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، اسی لیے ارزق کو خود ہی فون کر دیا تھا۔ وہ اس کا بوائے فرینڈ نہیں بلکہ فرینڈ بن چکا تھا۔ وہ اپنی کوئی بھی بات اس سے شیئر کر سکتی تھی اور وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا۔ اوہ گریٹ سر، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ ویسے آپ کو پتہ ہے آپ سمجھ سے اب پورے 1 مہینے کے بعد ملیں گے، میرا مطلب ہے کالج اوپن ہونے کے بعد، کیونکہ سمجھ آج اسلام آباد جا رہی ہے۔ اس نے اچانک بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سمجھ نے کہیں جانے کی بات اسے نہیں بتائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اسلام آباد جا رہی ہو؟ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا تھا۔ بتایا تو تھا، میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے بابا کے پاس جا رہی ہے، لیکن اس کے بابا اسلام آباد میں ہیں، یہ تو اس نے نہیں بتایا تھا۔ ہاں، لیکن تم نے یہ کب بتایا کہ تم اسلام آباد جا رہی ہو؟ تمہارا گھر اسلام آباد میں ہے؟ ہاں، اس کے پوچھنے پر اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ او گریٹ، میں بھی اسلام آباد جا رہا ہوں، میرا بھی گھر اسلام آباد میں ہی ہے، وہ پرسکون انداز میں بولا تو سمجھ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ او گریٹ، یہ ہوئی نا بات، آپ کب جا رہے ہو؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں شاید کل صبح نکلوں گا، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ بائی روڈ یا بائی ایئر؟ پلیز بائی روڈ جائیے نا، اسے جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے اور اسے اکیلے بھی نہیں جانا۔ سمدھا اچانک سے ہی اسے بتانے لگی تو اس نے ایک نظر سمجھ کو دیکھا تھا۔ اسے نئی بات پتہ چلی تھی، وہ جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتی تھی۔ میں بس میں جا رہا ہوں، اور تم؟ اس نے اچانک فیصلہ کیا۔ یہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں جانے والی تھی، لیکن آئی تھنک بس والا آپشن زیادہ بیٹر ہے، سمدھا نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو سمجھ نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا تھا۔ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں، سمجھ نے جیسے خود آفر کی تھی۔ میں نے کبھی بس کا سفر نہیں کیا، اور آپ ساتھ ہوں گے تو مجھے ڈر بھی نہیں لگے گا۔ وہ خود ہی سب
کچھ پلان کر چکی تھی۔ آخر وہ اس کا ہونے والا فیوچر ہسبینڈ تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، ہم کل صبح 9 بجے نکلتے ہیں یہاں سے، رات تک پہنچ جائیں گے، وہ پرسکون انداز میں بولا تو سمجھ کھل کر مسکرائی تھی۔ شکر ہے، توفیق تو ہوئی یہاں آنے کی۔ ازبک جیسے ہی قاسم بابا کے کمرے میں داخل ہوا، ان کی طرف سے ترکتا برکتا طنز اس کے لیے تیار تھا۔ وہ کیکا لگا کر ہنستا ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ناراضگی جو پچھلے 6 مہینوں سے قائم تھی، اپنے آپ ختم ہو چکی تھی۔ شکر کریں آ تو گیا، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا نیچے آنے کا، بلکہ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا اپنی بیوی کو ایک بھی لمحے کے لیے چھوڑنے کا۔ وہ تو آپ کا احساس کر کے آ گیا، یہ نہ ہو کہ برا دادا ناراض ہو جائے۔ ہاں، اتنی ہی فکر ہے نا تمہیں میری؟ خیر، میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ شادی کے کچھ اصول ہیں، میں نے اصول بنائے ہیں جس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ جس طرح رائق عمل کر رہا ہے۔ وہ عائرہ کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس سے بتانے لگے، جبکہ ازبک نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ او پلیز، میں اپنی بیوی سے ہرگز دور نہیں رہنے والا، ایسا سوچیے گا بھی مت۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا ہر وقت، ہر لمحہ۔ 7 دن والا کانسیپٹ میں نہیں ماننے والا، سوچیے گا بھی مت ایسا۔ وہ بات کلیئر کر رہا تھا۔ قاسم بابا نے غصے سے اسے دیکھا تھا، مطلب وہ ان کی بات نہیں ماننے والا تھا۔ ازبک، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ یہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے اور شادی انہی اصولوں کے مطابق ہوگی جن کے مطابق ہونی چاہیے۔ عائرہ تمہاری بیوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہاری بیوی کے ساتھ دوبارہ تمہاری شادی ہو رہی ہے تو مطلب صاف ہے کہ سارے رسم و رواج ہوں گے۔ تو کریں نا آپ سارے رسم و رواج، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میری بیوی مجھ سے دور نہیں جائے گی۔ وہ جیسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ اس بات کا فیصلہ تم نہیں، عائرہ کرے گی۔ عائرہ بیٹا، کیا تم چاہتی ہو کہ سب کچھ رسم و رواج کے مطابق ہو اور لوگ باتیں نہ بنائیں؟ حویلی میں مہمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ اندازہ تو تمہیں ہے۔ یہ شادی دھوم دھام سے ہو رہی ہے، ہمارا کوئی بھی رشتہ دار پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پوری بلادری حویلی میں رہنے کے لیے آئے گی۔ ایسے میں کیا تمہاری شادی سے پہلے تمہارے دولہے کے کمرے میں رہنا ٹھیک رہے گا؟ قاسم بابا نے ڈائریکٹ اسی سے سوال کیا تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ میری بیوی کو فضول میں ان سب چیزوں میں نہ کھینچیں اور نہ ہی اسے کنفیوز کریں۔ اس کا فیصلہ وہی ہے
جو میرا ہے۔ ازبک نے ان کی بات کاٹی تھی۔ تم چپ رہو، تم سے نہیں پوچھا ہے میں نے۔ آئرہ بیٹا بتاؤ، کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ تمہاری شادی ہے، تم بھی اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہو۔ بتاؤ، کیا یہ شادی اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں؟ ایک لڑکی کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں ازبک درانی، تم نے آئرہ کی کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ وہ دلہن بنے گی، اس کی ساری رسمیں ہوں گی، تو ایسے میں اپنے شوہر کی بہت ساری محبت وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر تم اس کے لیے تھوڑا انتظار نہیں کر سکتے تو یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تمہارے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش نہیں ہوگی، اسے پانے کی حسرت نہیں ہوگی؟ تو یہ سب کچھ نارمل ہی ہے، تو یہ شادی کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تم اپنی بیوی کی خواہش پوری ہی کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ بیچ میں ظالم سماج نہ بنے قاسم بابا۔ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کو میں تیار ہوں، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے جیسے اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ لیکن تم رہو گے، صرف 7 دن کی ہی تو بات ہے، پھر آئرہ تمہاری ہے، آئرہ میری ہی ہے۔ 7 دن پہلے بھی اور 7 دن کے بعد بھی، تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا کہ تم 7 دن کی دوری بنا لو؟ قاسم بابا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے فرق پڑتا ہے، میں نے نہیں رہنا اپنی بیوی کے بغیر۔ اس کا فیصلہ اب بھی وہی تھا۔ آئرہ میری بچی، تم بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے آئرہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو ایک عجیب سا پریشر اس کے اوپر آ گیا تھا۔ ازبک کی سخت نگاہیں اس کے اوپر تھی، جبکہ قاسم بابا کا مان توڑنا اس کے بس سے باہر تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں قاسم بابا، آپ کو جو بہتر لگے گا وہی ہوگا، وہ بولی تو ازبک نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا میری بچی بہت سمجھدار ہے، وہ ازبک کو دیکھتے ہوئے بولے، اور میری بیوی بہت بے وقوف ہے، اس نے آئرہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے گیا تھا۔ اس نے قاسم بابا کی بات مان لی تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ صرف اور صرف قاسم بابا کے پریشر کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ آئرہ کبھی اس کے خلاف نہیں جاتی۔ لیکن وہ اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو یہ رسم تو اس نے اس کے ساتھ ہی کرنی تھی۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن وہ آئرہ کو کسی طرح کا انکمفرٹیبل ماحول نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہان، ایم سوری، آپ نے دیکھا نا قاسم بابا کس طرح سے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اگر میں انکار کر دیتی تو اس بات کا حساب میں بعد میں لوں گا، فی الحال رسم کرو۔ وہ اسے باہر لاتے ہوئے ایلوینا کے ساتھ جھولے پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی طرف دیکھے بغیر
وہ اب الوینا سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں رسم شروع ہو گئی تھی۔ نکاح کے لیے ہفتے کا سب سے اچھا دن جمعہ قرار دیا گیا تھا، جبکہ باقی ساری رسمیں اس کے ساتھ ہی ہونی تھیں، اور کل ہی جمعہ تھا، یعنی کہ نکاح کل ہی ہونا تھا۔ پرسوں دوپہر میں مایوں کی رسم تھی اور شام تک مہندی کرنی تھی۔ اس سے اگلے دن رخصتی تھی اور پھر دھوم دھام سے ولیمہ ہونا تھا، یعنی پورا ہفتہ ہی مصروف گزرنے والا تھا۔ اچھی خاصی تھکا دینے والی رسم تھی۔ ساری عورتوں نے اس سے ملتے ہوئے اسے پیسے دیے تھے۔ اس کے پاس تو اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے، جبکہ عائرہ بھی اس وقت اس کے کمرے میں ہی تھی۔ عائرہ کا اپنا کمرہ نیچے تھا، سو تھوڑی دیر میں وہ نیچے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ اب شادی کی رسموں کے مطابق اس کا اور اسبق کا ایک ہفتے کے لیے پردہ کروانے والے تھے، جس کے لیے اسبق درانی اب تک تیار نہیں تھا، لیکن وہ تیار تھی تو اب اس کے مطابق ہی سب کچھ ہونا تھا۔ اسبق تو شام سے ہی اس سے ناراض تھا۔ اسے دیکھے بغیر وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس آیا ہے یا نہیں۔ دیکھو نا یار، کتنے سارے پیسے ہیں میرے پاس، تمہارے پاس کتنے ہوئے؟ الوینا گن رہی تھی، جبکہ عائرہ بس اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے جتنے ہوں گے، وہ اس سے کہتی اس کے پاس لیٹ گئی۔ کیا کرو گی ان پیسوں کا؟ پتہ نہیں، فی الحال تو کچھ نہیں سوچا۔ ویسے سوچا تو میں نے بھی نہیں ہے، لیکن اتنے سارے پیسے ہو جائیں گے یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں، یہ ڈیٹ فکس والی کوئی رسم ہوتی ہے، یہ مجھے یہاں آ کر پتہ چلا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو عائرہ بھی مسکراتی تھی، جبکہ دماغ پر اسبق سوار تھا۔ پتہ نہیں وہ اس سے کتنا ناراض ہو گیا تھا۔ تم تو نہیں جانے والے تھے، اب اچانک ایسے کیسے موڈ بن گیا؟ اس نے گھر آتے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے۔ فکر مت کرو، تمہارے کزن کی شادی پر جانے کا موڈ ہرگز نہیں بنا میرا۔ میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، وہاں کچھ کام ہے مجھے۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، حقیقت یہی تھی، اسے رائے کی شادی میں جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر وہاں نہیں جانا تو پھر کون سا ضروری کام ہے جس کی وجہ سے تم اسلام آباد جا رہے ہو؟ پہلے مجھے تو بتاؤ، کل ہی چلنا ہے؟ تمہاری ٹکٹ ویسے بھی میں نے بک کروا لی تھی۔ میں بس سے جاؤں گا اور کل ہی جانا ہے۔ میرا ایک پرسنل کام ہے اپنی فیملی کے ریلیٹڈ، ارزق نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو رائق نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے بارے میں بہت کم بات کرتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، جیسا تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہیں رائق کی شادی پر آنا ہے، وہ بولا تھا، جبکہ ارزق نے کسی بھی طرح کی
بحث نہیں کی تھی۔ ہاں، شادی پر تو مجھے آنا ہے۔ اس کا انداز بڑا گہرائی لیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے حامی بھرنے پر ظاہر خوش ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کا دوست اس کے کزن کی شادی پر آنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب وہ بے حد خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا تھا، یہ یقین کر کے کہ کمرے میں سوائے ایلوینا کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے دروازے کو لاک کیا تھا۔ وہ بیڈ کی طرف قدم اٹھانے لگا تھا۔ ایلوینا بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ کمرے میں شکر تھا کہ اور کوئی نہیں تھا، ورنہ اسے شک تھا کہ آج رات آئرا بھی یہیں سو رہی ہوگی، لیکن لائٹ بلب کی روشنی میں وہ خواب و خرگوش کے مزے لوٹتی اس کا چین و قرار لوٹ گئی تھی۔ کتنا ظالم انسان ہوں نا میں، تمہارے بھائی کو اس کی بیوی سے دور کر کے خود اپنی بیوی کے پاس آ گیا ہوں۔ وہ مزے سے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ آج وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ رائق دورانی کی دھڑکنیں سنبھل ہی نہیں رہی تھیں۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج رات اپنی دھڑکنوں کو قرار دینے کے لیے اس کے پاس ضرور جائے گا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتا اپنی دھڑکنوں کو سکون پہنچانے لگا تھا، لیکن اپنے گال پر گھنی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی وہ نہ صرف جاگ چکی تھی بلکہ اسے اپنے بے حد قریب محسوس کرتے ہوئے چیخنے لگی تھی کہ رائق درانی نے اس کی چیخ کا گلا اپنے لبوں سے گھونٹا تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں کا لمس اپنے لبوں پر پوری شدت سے محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ شخص دیوانہ ہوا اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے اپنی بے چینیاں، بے قراریاں اس پر لٹا رہا تھا۔ اس کا لمس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، اس کے لبوں پر اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ اسے جیسے بالکل مفلوج کر چکا تھا۔ کچھ سوچنے سمجھنے کا ہوش جیسے رہا ہی نہیں تھا۔ اس کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں، جبکہ اس کی دھڑکنوں کا بجتا ساز رائق درانی اپنے کانوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اف، یہ سکون اسے صرف اور صرف ایلوینا رائق درانی کی باہوں میں نصیب ہو سکتا تھا۔ اس سکون پر رائق درانی کی سانسیں قربان۔ وہ گہرا سانس لیتا، اس کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ایک جملہ ادا کرتا، دوبارہ سے اس کے لبوں پر اپنی شدت بھری گرفت جماتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔
لو جی، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، اور تیار ہو جاؤ اشبک والے دورے۔ اب ہم نے رائک کو پروانے ہیں رومانٹک دورے، جیسے وہ رومانٹک تھا اس کو دورے پڑتے تھے، اب ہم ویسے ہی دورے رائک کو پروائیں گے۔ تو پچھلی ایپیسوڈ پر لائکس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تھا، تو کیا خیال ہے اس پر بھی پورا ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں ہوگا تو نہ، میں نے 2 دن چھوڑ کر ایپیسوڈ دینے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو میں ملوں گی آپ کو کل پرسوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔